یہ بات ہے 1670-75 کے درمیان. رائل سوسائٹی آف لندن جو دنیا میں سائنسدانوں کی سب سے بڑی بیٹھک تھی، یعنی یہاں پر رابرٹ ہک اور نیوٹن جیسے بڑے بڑے لوگ مل کر بیٹھتے تھے اور سائنسی ڈسکشنز کرتے تھے اور ریسرچ کرتے تھے. تو ان کو ایک لیٹر وصول ہوا نیدرلینڈ سے، کپڑے کی دکان میں کام کرنے والے ایک لڑکے کا، اور اس نے کہا کہ جی میں نے کچھ ایسی چیزیں دیکھی ہیں جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتی ہیں. اور کہاں دیکھی ہیں؟ میں نے تالاب کے پانی میں، میں نے بارش کے پانی میں نے تھوک کے اندر وغیرہ وغیرہ. تو ایسی چیزیں میں نے دیکھی ہیں جو اس طرح کی شکل کی ہوتی ہیں، وہ ایسے بھاگتی ہیں، ایسے مختلف ان کے بیہیویئرز اس نے ڈسکرائب کیے ہوئے تھے بڑی تفصیل کے ساتھ لیٹر میں. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بڑے جوش کے ساتھ اس نے لیٹر لکھا ہوا تھا. تو اب یہ سائنسدان تھے اور ان کے پاس دنیا بھر کی ساری دولت تھی، اور ان کے پاس جناب وسائل تھے، سب سے طاقتور انسٹرومنٹس تھے. انہوں نے کہا یار ہمیں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی ہے، تجھے کہاں سے نظر آ رہی ہے بھائی؟ تو ہے کون؟ کہاں سے آ گیا منہ چک کے؟ تو سر دست کوئی ان کو ایسی چیز نہیں ملی. تو انہوں نے ذمہ داری دی رابرٹ ہک کو کہ یار آپ اس کو ویریفائی کریں. تو اس سے تقریباً 10 یا 8 سال پہلے 1665 میں رابرٹ ہک نے ایک کتاب پبلش کی تھی جس کا ٹائٹل تھا مائکروگرافیا. اور یہ مائکرو بایولوجی میں اپنے لحاظ سے ایک پہلی سمجھ لیں کتاب ہے. اور عموماً اس کتاب کی کچھ ڈائیگرامز مائکرو بایولوجی کی بکس کے اندر آج بھی، یعنی 350 سال بعد بھی استعمال کی جاتی ہیں دکھانے کے لیے، جس کے اندر اس نے پہلی دفعہ سیلز ڈسکور کیے تھے. سیلز سے مراد وہ کارک کے تراشے کے اندر اس نے وہ کچھ خانے بنے ہوئے دیکھے تھے. ایک اچھے سائنسدان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی کلیم، کوئی دعویٰ پیش کیا جاتا ہے تو وہ فوری طور پر اس کو نہ ریجیکٹ کر سکتا ہے، نہ اس کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے، بلکہ وہ اس چیز کو پہلے ویریفائی کرتا ہے اور پھر اس ویریفیکیشن کی بنیاد پہ، اس ایکسپیریمنٹ کی بنیاد پہ اس کو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کرتا ہے. تو رابرٹ ہک کی رائل سوسائٹی آف لندن نے یہ ذمہ داری لگائی کہ آپ نیدرلینڈس کے اس لڑکے کی اس کلیم کو ویریفائی کریں، چیک کریں. اب ویریفائی کیسے کرنا ہے؟ آپ کے پاس دنیا کی سب سے طاقتور مائکروسکوپ ہے اور اس کے اندر تو ایسے کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے. تو اب چونکہ کوئی بندہ کہہ رہا تھا، لہٰذا رابرٹ ہک نے اپنی مائکروسکوپ کو مزید بہتر بنانے کا سوچا کہ شاید دو آپشنز ہو سکتی ہیں. یا تو یہ جو چیز نظر آ رہی ہے اس کو، وہ صرف اس کے ماحول میں ایگزسٹ کرتی ہے، ہمارے یہاں پہ لندن میں موجود نہیں ہے. یا دوسری آپشن یہ ہے کہ میری مائکروسکوپ کمزور ہے اور اس کی مائکروسکوپ شاید زیادہ طاقتور ہے. تو لہٰذا اس نے اپنی مائکروسکوپ کے لینس کو بہتر کیا، اس کے اندر روشنی کا انتظام بہتر کیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس کو اپنی مائکروسکوپ میں وہی چیزیں نظر آئیں جو نیدرلینڈ میں اینٹونی وان لیون ہک کو نظر آئیں تھیں. اور اس بنیاد پر رائل سوسائٹی آف لندن نے وان لیون ہک کو ایک سرٹیفکیٹ دیا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے پہلی دفعہ اینیمل کیولز، چھوٹے اینیملز، چھوٹے جانوروں کی منیچرائزڈ فارم، جو اس وقت خوردبینی جانداروں کو جو بھی اس وقت کہا جاتا تھا یا سمجھا جا رہا تھا، تو وہ ڈسکور کیے ہیں، وہ دریافت کیے ہیں پہلی دفعہ، اس سے پہلے کسی نے نہیں کیے. نتیجہ یہ ہوا کہ اینٹونی وان لیون ہک اپنے دور کا سب سے مشہور بندہ بن گیا. یہاں تک کہ انگلینڈ کی ملکہ اور روس کا بادشاہ اور یہ لوگ چل کے اس کے گھر تک آئے کہ یار ہمیں بھی دکھاؤ تمہاری خوردبین میں کیا نظر آتا ہے. اور اس کے اپنے ملک نیدرلینڈ کا بادشاہ جب اس نے کہا کہ میں بھی آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، تو اس نے، یعنی وہ اتنا امپورٹنٹ ہو گیا تھا اور اس کو شاید اپنے بادشاہ سلامت سے کوئی ناراضگی تھی، تو اس نے کہا کہ نہیں بادشاہ سلامت میری ذرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں نہیں ملنا چاہتا، ٹاٹا بائے بائے. آج کی ویڈیو بنانے کی وجہ یہ ہوئی کہ کل یا پرسوں ایک استاد صاحب نے لیا سے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں انہوں نے ایک خوردبین رکھی ہوئی ہے، ایک مائکروسکوپ رکھی ہوئی ہے ڈیسک پہ، اور بچے لائن سے آ رہے ہیں اور اس خوردبین کے اندر جھانک کر دیکھ رہے ہیں. اور آبویسلی بچے کافی ایکسائٹیڈ ہیں کیونکہ ایک فن ایکٹیویٹی ہے، ایک ایسی چیز ہے جس کا موقع ہم میں سے اکثریت کو زندگی بھر نہیں ملتا. تو لیکن پھر اس ویڈیو کے اوپر اعتراض اٹھنے شروع ہوئے. ویڈیو بایولوجی کے اساتذہ کے گروپس میں شیئر ہوئی اور وہاں پر لوگوں نے کچھ نے مذاق کی خاطر کہا کہ شاید یہ کوئی نئی ٹیکنیک ہے
کیونکہ اس ویڈیو کے اندر پتا اسٹیج کے اوپر رکھا ہوا ہے، ایک پورا پتا انہوں نے رکھا ہوا ہے اور بچے مائکروسکوپ سے اس کو دیکھ رہے ہیں، اور لوگوں نے اعتراض اٹھایا کہ جب تک روشنی نیچے سے پتے میں سے گزر کے اوپر نہیں آئے گی تب تک کچھ نظر نہیں آ سکتا، سلائیڈ بنانی پڑتی ہے اور استاد صاحب کو سلائیڈ بنانے کا نہیں پتہ ہے، مختلف قسم کی چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ تو لہٰذا میں نے یہ چھوٹی سی ویڈیو بنائی، اس کے اندر میں آپ کو دکھاؤں کہ کیسے میں نے پتا رکھا ہے مائکروسکوپ کے نیچے اور اسٹیج کے اوپر پتا رکھا ہوا ہے، اور میں نے 40x اور پھر 100x کے اوپر تصویریں کھینچی ہیں۔ تو موبائل کے کیمرے کے ذریعے سے اور روشنی کے لیے بھی میں یہاں پر اسٹینڈ کے اوپر ایک موبائل رکھا ہوا ہے، تو اس کو میں استعمال کر رہا ہوں۔ جس کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں یہاں پر خاصا اندھیرا ہے، باہر سے کوئی آتا ہے تو اس کو فیل ہوتا ہے کہ کافی زیادہ اندھیرا ہے، تو بہت زیادہ روشنی نہیں ہے، لیکن یہی کام اوبویسلی اگر میں سورج کے نیچے سورج کی روشنی میں کروں تو وہ بہت ایزیلی ہوگا۔ اور آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ یہاں پر کچھ پتوں کے نیچے آپ کو سٹومیٹا نظر آ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ سٹومیٹا یا سیلز کو اس طرح ریفلیکٹ ہونے والی روشنی سے باہر سے پڑھ کے، یعنی روشنی یہاں اوپر سے پڑے گی پتے کے اوپر، پتا روشن ہوگا اور آپ کو جو آبجیکٹیو اور آئی پیس ہے اس کے تھرو روشنی جب گزرے گی تو وہ میگنیفائی ہو کے نظر آئے گی۔ اب اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جو رابرٹ ہوک کی کتاب ہے مائکروگرافیا 1665 میں، یعنی کہ آج سے تقریباً 350 سال پہلے اس نے لکھی تھی، اور اس کے پاس جو مائکروسکوپ تھی وہ استاد صاحب کی مائکروسکوپ سے تقریباً آدھی طاقت کی بھی نہیں تھی، یعنی تقریباً وہ چیزوں کو 30 سے 50 گنا بڑا کر کے دکھاتی تھی، اور اس کے اندر کوئی ایسا نظام نہیں تھا کہ روشنی نیچے سے گزر کے اور اس اسپیسیمن میں سے گزر کے یا سلائیڈ میں سے گزر کے اوپر آئے۔ اس وقت سلائیڈ بنانے کا بھی کانسیپٹ نہیں تھا، تو مائکروگرافیا کے اندر، یعنی کہ جو مائکروسکوپی کی سب سے کہہ لیں کہ مشہور کتاب ہے، اس کے اندر کوئی ایک بھی سلائیڈ کی ایسی تصویر نہیں ہے جس میں روشنی نیچے سے گزر کے، یعنی برائٹ فیلڈ مائکروسکوپی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے روشنی آ رہی ہو۔ تو ایکچولی ساری ڈارک فیلڈ مائکروسکوپی کی وہ ڈائیگرامز اس کے اندر ہیں، اور اس واقعے سے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے سائنس کے اسٹوڈنٹس کا وہ رویہ نظر آتا ہے جس کی وجہ سے شاید ہم آگے نہیں بڑھ پاتے، کیونکہ مسئلہ کیا ہے کہ جناب ہمارے دماغ میں کچھ لمٹ سیٹ ہوئی ہوئی ہے کہ جی یہ ان چیزوں کے ذریعے سے تو ہو سکتا ہے، فلاں انسٹرومنٹس ہوں گے، اتنے مہنگی چیزیں ہوں گی، تو پھر ہم سیلز دیکھ سکتے ہیں یا پھر ہم یہ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں۔ حالانکہ ان ریالٹی یہ 350 سال پرانی تکنیک ہے یار، 350 سال پرانی، مطلب کیا ٹیکنالوجی تھی اس ٹائم؟ کچھ بھی نہیں تھا، تو اس سے لوگ یہ سارے کام کر رہے تھے، اور آپ ابھی یعنی جو کوئی بندہ کوئی کوشش کر بھی رہا ہے تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں نہیں ایسے نہیں کرنا، بالکل بھی نہیں کرنا، فلاں ٹیکنیک استعمال کرو گے پھر تم کچھ دیکھ سکتے ہو، ورنہ کوشش بھی نہیں کرنی۔ وائی؟ کیوں بھائی؟ مطلب میں لاہور سائنس میلے میں مائکروسکوپس کا کمپیریزن دکھا رہا تھا مختلف طرح کی، تو اس میں وہ 25-30 ہزار والی مائکروسکوپ اور 5-10 ہزار والی مائکروسکوپ اور 3 ہزار والی اور 100 روپے والی، اور میں 100 روپے والی مائکروسکوپ میں لوگوں کو سیلز دکھا رہا تھا۔ تو جناب ایک اسٹوڈنٹ تھا غالباً ڈی وی ایم کا، ویٹرنری کا، آخری سال کا اسٹوڈنٹ تھا، یعنی سینئر تھا، تو اس نے کئی دفعہ مائکروسکوپ یوز کی ہوئی ہوگی، تو اس نے جب وہ 100 روپے والی مائکروسکوپ کے اندر جب سیلز دیکھے تو وہ وہاں پہ ہی کنفیوز ہو کے کھڑا ہو گیا کہ ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ یعنی میرے خیال میں تو یہ ایک لیب کے اندر کرنے والا اور بڑا جو ہے سوفسٹیکیٹڈ انسٹرومنٹس کے ساتھ کرنے والا کام ہے، یہ 100 روپے میں کیسے اس کے اندر سیلز کیسے نظر آ رہے ہیں؟ کیوں نظر آ رہے ہیں؟ نظر ہی نہیں آنے چاہیے۔ تو یہی ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم نے عام لوگوں کو یہ چیزیں نہیں ابھی تک ہم دکھا سکے، 300 سال گزرنے کے باوجود نہیں دکھا سکے،
اور اگر ہمارے بڑی مشکل سے کوئی اس طرح کا انسٹرومنٹ بھی ہمارے پاس آ جاتا ہے جو بڑا مہنگا ہے ہمارے ذہن کے مطابق، تو ہم وہ تجوریوں کے اندر، لاکروں کے اندر بند کر کے رکھ دیتے ہیں، تالے لگا کے رکھ دیتے ہیں، بچوں کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے سائنس کو لمٹ کر دیا ہے، ہمارے دماغ کے مطابق صرف ان لائنوں پہ چل کے کچھ دیکھا جا سکتا ہے، کچھ سمجھا جا سکتا ہے، ریسرچ کی جا سکتی ہے، اور ان لائن سے اگر ہم ہٹیں گے یا کوئی ہٹے گا تو ڈنڈے ماریں گے، ان کو واپس لائن پہ لانے کی کوشش کریں گے، اور ان کو بھی اپنی طرح بند دماغ میں کوزے کے اندر بند کر دیں گے ان کے دماغ کو بھی، تو پھر دنیا چل سکتی ہے ورنہ نہیں چل سکتی۔